على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد عرفان بہاولپور سے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت سی دلیلیں ہیں. میں انشاءاللہ 2-3 دلیلیں اگر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دلیلوں کا اس پروگرام میں اگر آپ احاطہ کریں گے تو پروگرام چھوٹا ہے جی. اتنی احادیث ہیں جماعت کے ساتھ اس کی فضیلت اور فرضیت پر. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کی آیت 102 میں فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. جب آپ ان میں ہو، جنگ کی حالت ہو، خوف کی حالت ہو، آپ ان میں ہو، آپ ان کو نماز پڑھائیں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کو یہ نماز پڑھائیں جماعت کے ساتھ. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اسی جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دوسرا جو گروہ ہے وہ بعد میں ان کے ساتھ آ کر ملے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ گروہ پیچھے چلا جائے گا، دوسرا گروہ. اب یہ حالت خوف میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی، نماز با جماعت پڑھنی. تو عام حالت میں پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ مختلف حدیث میں صحیح بخاری میں 644 نمبر حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو حکم دوں وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں وہ میری جگہ نماز پڑھائے، یہ لکڑیاں لے جا کر اس آدمی کے گھر کو جلا دوں کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں آتا. یعنی اتنی سخت وعید ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 797 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. منافقین پر سب سے بھاری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ گھر میں وہ پڑھتے نہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر ہے. یعنی اگر ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جاتے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی، تو پھر ہم کیا سمجھیں اپنے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں کا اجر کتنا ہے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز کا اجر کتنا ہے، تو وہ گھسٹتے ہوئے جس طرح بچہ آتا ہے اس طریقے سے آئیں. یعنی اجر اگر انہیں پتہ چل جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، خاص طور پر فجر اور عشاء کا. اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم میں 653 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اندھا آدمی تھا. ایک اندھا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد. یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مسجد تک لے جائے، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں. یہ حدیث غور سے سننے والی. میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، میں مسجد نہیں جا سکتا، کوئی بندہ نہیں ہے مجھے لے جانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رخصت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ کوئی بات نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا نماز کی اذان سنتے ہو؟ جب اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے، یعنی گھر قریب ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی ہاں اذان سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اس کے واضح یعنی الفاظ میں بھی موجود ہے کہ عجیب کا معنی کیا؟ کچھ علماء کہتے ہیں جواب دینے کا معنی یہ ہے کہ اذان کا جواب دے دو یا کوئی اور جواب دے دو. تو اس میں میرے بھائی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل کو جمع کیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں ہے سنن ابو داود میں 552 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اجد لک رخصہ، پھر تیرے لیے مجھے کوئی، یعنی پیچھے حدیث وہی ہے، پھر آخر میں فرمایا لا اجد لک رخصہ، پھر تیرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تو اذان سنتا ہے، تیرا گھر قریب ہے، تو تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ. اس میں ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں 793 نمبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. کوئی اذان سنتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی عذر ہو تو ہو جائے. علماء نے عذر ذکر کیے ہیں کہ عذر کوئی بیماری ہے. مثال کے طور پر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے 2 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑتے تھے. ایک اتنا بیمار شخص جو 2 لوگوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی مسجد نہیں آ سکتا تھا. یہ شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا. کیوں؟ کہ 2 لوگوں کے کندھے، 2 صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی مسجد نہیں آ سکتا، اتنا بیمار ہے.
اگر سر میں درد، ٹانگ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں، چل سکتا ہے تو مسجد ضرور جائے. ہم اس بیماریوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر دوسرا وہ شخص کہ جو منافق ہوتا اور اس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا کہ یہ منافق ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا. اور ہم دیکھ لیں کہ ان دونوں میں سے ہم کس کیٹیگری میں، کس کیفیت میں شامل ہوتے ہیں. ہم مریض ہیں اور اتنے مریض ہیں کہ 2 لوگوں کے ساتھ ہم مسجد نہیں جا سکتے، یا ہم منافق ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور ایک آخری دلیل یا آخری حدیث بیان کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 654 نمبر حدیث ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل اللہ سے ملے مسلمان ہونے کی حالت میں، فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن، تو ان نمازوں کی محافظت کرے. کہاں؟ حیث ینادی بہن، جہاں ان کی اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں جا کر. یہ طریقہ کار ہے صحابہ کرام کا کہ جہاں، اور اس حدیث سے میں ایک اور مسئلہ بھی وضاحت کر دوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں مسجد میں اذان دینے کی دلیل کیا ہے. تو یہ دلیل ہے مسجد میں اذان دینے کی، جس میں نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حیث ینادی بہن، نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں اذان ہو رہی. تو اذان مسجدوں میں ہوتی ہے، تو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اذان دینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون